الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. کل کے درس میں جن اوقات میں نمازوں کو پڑھنے سے منع کیا گیا ہے ان میں سے دو اوقات کا اجمالی طور پہ بیان آیا تھا. پہلا وقت یہ ہے کہ انسان جب فجر کی نماز پڑھ لے اس وقت سے لے کر کے جب تک سورج ایک نیزہ کے برابر بلند نہ ہو جائے، اور دوسرا وقت کیا ہے عصر کی نماز کے بعد سے لے کر کے سورج کے مکمل طور پر ڈوب جانے تک انسان کوئی دوسری نماز نہیں پڑھ سکتا. اس میں مزید 3 اوقات بھی آتے ہیں جو اس میں بھی شامل ہیں اور اس کے علاوہ بھی. روایت اس طریقے سے ہے، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 3 اوقات میں نماز پڑھنے سے بھی منع کرتے تھے اور میت کو دفنانے سے بھی منع کرتے تھے. 3 اوقات میں 2 منع ہے، ایک نماز پڑھنا منع ہے اور ایک میت کو دفن کرنا منع ہے. کون سے 3 اوقات ہیں؟ پہلا وقت ہے حین تطلع الشمس بازغۃ حتی ترتفع. پہلا وقت ہے سورج جب نکلنا شروع ہو اس وقت سے لے کر کے سورج کے ایک نیزہ کے برابر بلند ہونے کا. سورج کے بلند ہونے کا یعنی ایک نیزہ کے برابر بلند ہونے کا. اور جیسا کہ میں نے بتایا تھا سورج کے نکل جانے کے بعد تقریباً یہ 15 سے 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے. تو اس وقت میں نماز پڑھنا منع ہے اور مردے کو دفنانا منع ہے. دوسرا وقت ہے وحین یقوم قائم الظہیرہ حتی تزول الشمس. دوسرا وقت وہ وقت ہے جب سورج بالکل انسان کے سر کے اوپر سیدھے میں ہو، نہ دائیں ہو اور نہ بائیں ہو. تو اس وقت میں نماز پڑھنے سے بھی منع کیا گیا، مردے کو دفنانے سے بھی منع کیا گیا. کب تک؟ جب تک سورج جو ہے یہ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوبتا ہے. تو سورج جب مغرب کی جانب ڈھلنا شروع ہو تو یہ ممنوع وقت ختم ہو جائے گا، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ زوال کا وقت کہتے ہیں. زوال کا وقت یعنی سورج جو ہے بالکل سر کے اوپر آ گیا، سایہ زائل ہو گیا، ختم ہو گیا. زوال کا مطلب ہوتا ہے ختم ہو جانا. تو سایہ نہیں موجود ہوتا ہے دنیا میں کسی بھی چیز کا جب سورج بالکل سر کے اوپر ہوتا ہے، اسی لیے وہ زوال کا وقت کہلاتا ہے. جیسے ہی سایہ بننا شروع ہو، سورج مغرب کی طرف جھکنا شروع ہو تو زوال کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اور علماء نے بیان کیا کہ یہ تقریباً 10 منٹ کا وقت رہتا ہے. تو اس 10 منٹ کے وقت میں نماز پڑھنے سے بھی منع کیا گیا اور مردے کو دفنانے سے بھی منع کیا گیا. تیسرا وقت ہے وحین تتضیف الشمس للغروب. تیسرا وقت ہے کہ جس وقت سورج غروب ہونا شروع ہو. سورج گول سورج ہے، اس کا نچلا حصہ جیسے ہی ڈوبنا شروع ہوگا ممنوع وقت شروع ہو جائے گا. اور یہ ممنوع وقت کب تک رہے گا؟ جب تک سورج مکمل طور پر ڈوب نہ جائے. اس وقت میں نہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اور نہ مردے کو دفنا سکتے ہیں. کل ملا کر کے دیکھا جائے تو 3 اوقات ہیں اور تفصیل کی جائے تو 5 اوقات ہیں. سب سے پہلا وقت صبح کی نماز، فجر کی نماز سے لے کر کے سورج کے نکلنے تک. دوسرا وقت سورج کے نکلنے کے بعد سے لے کر کے سورج کے ایک نیزہ بلند ہونے تک کا وقت جو 15-20 منٹ کا ہوتا ہے. تیسرا وقت سورج جب بالکل سر کے اوپر آ جائے، زوال کا وقت جو 10 منٹ کا ہوتا ہے. اور چوتھا وقت عصر کی نماز کے بعد سے لے کر کے سورج کے ڈوبنے شروع ہونے سے پہلے تک کا وقت. اور 5واں وقت جب سورج ڈوبنا شروع ہو، اور یہ وقت کب تک چلے گا؟ جب تک سورج مکمل طور پر ڈوب نہ جائے. تو ان 5 اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن مردے کو دفنانا صرف 3 ہی اوقات میں منع ہے. مردے کو دفنانا صرف 3 اوقات میں منع ہے. کن اوقات میں؟ جب سورج نکلنا شروع ہو اور نکلتے نکلتے جب تک ایک نیزہ کے برابر بلند نہ ہو جائے، اس وقت میں نماز بھی نہیں پڑھنی ہے اور مردے کو بھی نہیں دفنانا ہے. جبکہ اس سے پہلے جو ایک ممنوع وقت ہے فجر کی نماز سے بعد سے لے کر کے اور سورج کے نکلنے کے شروع ہونے تک، اس وقت میں صرف نماز پڑھنا منع ہے. اور دوسرا وقت جس میں نماز اور مردے کو دفنانا دونوں منع ہے، زوال کا وقت. اور تیسرا جب سورج بالکل ڈوبنا شروع ہو، ایک دم مغرب سے کچھ پہلے کا وقت. ان 3 اوقات میں آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے اور مردے کو دفنا بھی نہیں سکتے.
البتہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر کے سورج کے نکلنے شروع ہونے تک اور عصر کی نماز کے بعد سے لے کر کے سورج کا ڈوبنا جب شروع ہو، اس دوران میں صرف نماز پڑھنا منع ہے۔ اتنی بات آپ نے سمجھ لی، ٹھیک ہے؟ اب آخری بات، اور وہ یہ ہے کہ ان اوقات میں کن نمازوں کا پڑھنا منع ہے۔ کیا ہر طرح کی نماز انسان ان اوقات میں، ان 5 اوقات میں نہیں پڑھ سکتا؟ تو جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ 2 قسم کی نماز ایسی ہے جن نمازوں کو ان 5 اوقات میں سے کسی بھی وقت میں پڑھا جا سکتا ہے۔ پہلی نماز ہے وہ نماز جو فرض ہو اور انسان یا تو بھول گیا ہو یا سو گیا ہو، اور جب وہ بیدار ہو یا جب اس کو یاد آئے تو ان 5 اوقات میں سے کوئی ایک وقت چل رہا ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ انسان اگر سو جائے یا نماز پڑھنا فرض بھول جائے تو جب اس کو یاد آئے یا جب وہ بیدار ہو، وہی وقت اس کے لیے اس نماز کا وقت بن جاتا ہے۔ بقیہ لوگوں کے لیے ممنوع وقت ہے، لیکن اس انسان کے لیے وہ وقت نماز کے ادا کرنے کا وقت بن گیا۔ تو ایک یہ نماز یعنی فرض قضا نماز، فرض نماز جو انسان بھول کر کے سو گیا یا ادا کرنا بھول گیا، یہ نماز اس سے خارج ہے، اس کو ان 5 میں سے کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے۔ اور دوسری نماز، دوسری قسم جو ہے نماز کی، وہ نمازیں ہیں جو سبب والی نماز ہے، جو سبب والی نماز ہے، جن نمازوں کا سبب ہے، جیسے تحیۃ المسجد۔ جب آپ مسجد میں داخل ہوں گے تو ہی تحیۃ المسجد پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم مسجد میں داخل ہو اور بیٹھنے کا ارادہ ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت ضرور پڑھو، بغیر پڑھے نہ بیٹھو۔ تو تحیۃ المسجد کا سبب مسجد میں داخلہ ہے، یہ سبب والی نماز ہے۔ چاند گرہن اور سورج گرہن کی نماز، یہ سبب والی نماز ہے نا؟ تو اس طریقے کی جو نماز ہے، اسی طریقے پر جنازے کی نماز، یہ نماز بھی سبب والی نماز ہے۔ ان نمازوں کو انسان ان اوقات میں بھی ادا کر سکتا ہے۔ اسی طریقے پر یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ عام نوافل، اگر کوئی عام نفل پڑھنا چاہے ان اوقات میں تو نہیں پڑھ سکتا۔ ایسے ہی کوئی ایسی نماز جس کا کوئی سبب نہ ہو، یوں ہی انسان عبادت کی غرض سے ان 5 اوقات میں سے کسی ایک وقت میں نماز پڑھنا چاہے، ہم کہیں گے آپ نہیں پڑھ سکتے، صرف 2 ہی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یا تو آپ فرض نماز کو آپ نے چھوڑ دیا ہو، یا سونے کی وجہ سے یا بھول کی وجہ سے، وہ پڑھ سکتے ہیں، یا وہ نماز جو سبب والی نماز ہو اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ بقیہ عام نوافل کو آپ ان اوقات میں نہیں پڑھ سکتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 اوقات میں مردے کو دفنانے سے منع کیا ہے، یہ تینوں اوقات صبح کے اوقات ہیں۔ ان تینوں اوقات کے علاوہ بقیہ کوئی چوتھا وقت نہیں ہے جس میں مردے کو دفنایا نہیں جا سکتا۔ یہاں تک کہ رات کا جو وقت ہے، اگر لائٹنگ ٹھیک ٹھاک ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے دفنانے میں، ساری سہولت آپ کو میسر ہے جیسے آج کے زمانے میں ہے، بارش بھی نہیں ہو رہی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، تو رات میں بھی مردے کو دفن کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ممانعت پر کوئی دلیل وارد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔